یہ ٹوٹکے آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے، ان ٹوٹکوں کو آخر تک ضرور سنیے۔ اگر جلد پر کسی قسم کا نشان بن جائے تو اس کے اوپر زور سے لیمو کا چھلکا رگڑتے رہیں، زخم کا نشان دور ہو جائے گا۔ چائے کو ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے، زیادہ گرم چائے پینے سے کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیمو کو اگر کسی کانچ کے برتن کے نیچے ڈھک کر رکھا جائے تو لیمو کئی دن تک تازہ رہتے ہیں۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے۔ مسلسل ببل گم نہ چبائیں، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ببل گم کو مسلسل چبانے کی عادت کو ختم کریں، کیونکہ اس عادت کی وجہ سے آپ کے دانت اور جبڑوں کے پٹھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جاگتے ہی کھچاؤ والی ورزش نہ کریں، انسان جب سو کر اٹھتے ہی کھچاؤ والی ورزش شروع کر دے تو کمر کی ڈسک متاثر ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سو کر اٹھتے کچھ دیگر سرگرمیاں جیسے برش کرنا اور چہل قدمی کریں اور اس کے بعد ورزش کریں۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ سو کر اٹھتے ہی ورزش کرنے سے شدید قسم کا کمر اور گردن کا درد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جب بھی کھڑے ہوں گھٹنوں کو کچھ خم دیں، گھٹنوں کو بند کر کے کھڑے نہ ہوں، اس سے جوڑوں پر وزن اور دباؤ بڑھ جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کھڑے ہوں گھٹنوں کو ذرا سا خم دیں، اس سے آپ کے جوڑوں کے گرد موجود پٹھے کام کرتے ہیں، لیکن بند گھٹنوں سے کھڑے ہونے سے پٹھوں کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا، ایک تحقیق کے مطابق ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ 15 منٹ سے زیادہ نہ بیٹھیں۔ سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس لیے گائے کا کچا دودھ روزانہ ہونٹوں پر لگائیں۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنے کے لیے 3 ہفتے تک روزانہ صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ زخموں میں پیپ آنے سے روکنے کے لیے 2 تا 3 جاپانی پھل روزانہ کھائیں۔ ہرے دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کو تراوت دینے کے لیے کچی گاجروں کا استعمال زیادہ کریں۔ ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف سے ٹکور کریں۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا ملٹھی چبائیں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے بھی گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھام سے ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ آلو کے ٹکڑے کاٹ کر ملیں۔ دانتوں سے خون آنے سے روکنے کے لیے ایک لیمو کا رس، 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح شام غرارے کریں۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ بدہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش لیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح شام سیر کیجیے اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ چھینکوں کی بھرمار سے بچنے کے لیے 1 چمچ میتھی دانہ 1 کپ پانی میں ابال لیں، ٹھنڈا کریں اور چھان کے سونے سے پہلے 2-3 ہفتے تک پئیں۔ ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ برس کے داغ دور کرنے کے لیے خالص شہد 1 چمچ، ارکے پیاز 1 چمچ اور نمک آدھا چمچ ملا کر داغوں پر لگائیں۔ بلڈ پریشر قابو میں لانے کے لیے آڑو، پھلیاں، لوبیا، مٹر، ناشپاتی اور کیلا زیادہ استعمال کریں۔ ذیابیطس قابو کرنے کے لیے بغیر چھنے آٹے میں تازہ یا پیسی میتھی ملا کر روٹی بنائیے اور روزانہ ناشتے میں کھائیں۔ 2 سے 3 ہفتوں میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ جوڑوں کا درد روکنے کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر
اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں جہاں نا انصافی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ پیاز کاٹتے ہوئے سر پر موٹا کپڑا رکھنے سے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ پیتل کی سوئی لے کر اس کے اوپر 2 الائچی پرو کر اور اسے کمرے میں رکھ دیں۔ آپ کے کمرے میں کسی قسم کی جراثیم یا مکھیاں وغیرہ نہیں آئیں گی۔ سونے سے پہلے اپنے بیڈ کے نیچے جس پر آپ سوئے ہوں ایک سادہ پانی کا گلاس بھر کر رکھ لیں۔ اس سے زندگی بھر آپ کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام کو اونٹنے کے دودھ کے ساتھ کھلا دو، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے تازہ پتے رکھ دیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا وہ دماغ کے کسی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے پھل کھانے چاہیے۔ حدیث نبوی ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے گیس، تیزابیت، بدہضمی کا باعث بنتے ہیں۔ برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کرنے سے دانت درد میں کافی حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ گردن کالی ہو جائے تو لیموں کا رس میٹھے سوڈے میں ملا کر لگائیں اور رگڑ کر مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں گردن سفید ہو جائے گی۔ جمائی آپ کے دماغ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت امرود کے مسلسل استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ امرود کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے امرود کھانا قبض کا باعث ہوتا ہے جبکہ کھانے کے بعد امرود کا استعمال قبض کو دور کرتا ہے۔ کمزور دل والوں کے لیے آدھی پیالی عمدہ قسم کے عرق گلاب میں 9 کشمش بھگو دیں اور صبح ناشتے سے پہلے کھا لیں۔ مسور کی دال کھانا پیٹ کی بیماری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لیموں کا جوس لیں، اس کو سر پر لگائیں، چاہے تو لیموں کے چھلکے کو سر کی جلد پر مساج کریں، 15 سے 20 منٹ کے لیے سر پر لگا رہنے دیں، پھر سر دھو لیں۔ اگر آپ کو پمپلز کا مسئلہ ہے تو کچھ دن چکنائی نہ کھائیں اور بلکہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور بیسن میں ہلدی، لیموں اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ نکتہ چینی وہ واحد چینی ہے جس میں نمک مرچ تو ہوتا ہے لیکن چینی نہیں ہوتی۔ خواب میں رونا طویل عمر کی طرف اشارہ ہے اور جس پر رویا جائے اس کی اپنی حالت باقی رہنے کی علامت ہے۔ ذکر اللہ کے ساتھ رونا توحید پر بھی دلالت کرتا ہے۔ ہر روز نماز ظہر کے بعد 9 بار یا حلیمو پڑھیں، انشاءاللہ کبھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ اینزائٹی کی جسمانی علامات کیا ہیں؟ چکر آنا، دل گھبرانا، پیٹ خراب رہنا، کپ کپی طاری ہونا، ٹھنڈے پسینے آنا، سانس میں مسئلہ ہونا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدے مند ضرور ثابت ہوگی۔ جن لڑکیوں یا عورتوں کو ہارمونز کا مسئلہ ہے یا چہرے پر بال آنے کی شکایت ہے تو وہ علاج سے پہلے رات کے اوقات میں کم از کم 8 گھنٹے نیند پوری کرنے کی عادت ڈالیں اور پھر اپنا علاج ماہر غذائیات سے کروائیں۔ حمل نہ ٹھہرنے کی وجوہات: ہارمونل ڈس آرڈر، PCOS، تھائرائیڈ، پانی کی تھیلیاں، بچہ دانی کی سوجن، بچہ دانی کا ٹل جانا، ماہواری کی بے ترتیبی، لیکوریا، وزن کا بڑھ جانا، وزن کا بہت زیادہ کم ہونا۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے آپ کو سب سے پہلے خود کو ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے خود کو بچانا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کریں، علاج کروائیں
اور دعا کا سہارا لیں، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں، وہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔